الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. معزز محترم حاضرین و سامعین، اگست کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں جو ہم مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے دو خاص بڑے انعامات ہوئے. ان دو خاص انعامات کے سبب سے مسلمان ہمیشہ اس اگست کے مہینے کو اللہ کے حضور میں اظہار تشکر کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے. ان میں سے پہلا انعام، پہلا کرم، پہلا فضل اور مہربانی صورت ہوئی کہ انگریز نے یہاں جب ہندوستان میں قدم رکھا تو اس نے اپنے اسلحے کے زور پر تمام لوگوں کو زیر نگی کر دیا. ڈرا دھمکا کے لالچ دے کے اپنی فوج اپنی سپاہ اور اپنے اسلحے کے زور پر ظلم اور تشدد کے زور پر. مگر مسلمان بھوکا اور واجبی سے کفروں میں ملبوس نہتا انگریز کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑا ہوا. مسلمان کی طاقت سے مرعوب نہیں ہوا. تو انگریز نے بقول حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پھر اپنے جاسوس چھوڑے کہ چیک کرو کہ کیا سبب ہے کہ سکھ ہندو باقی تمام بسنے والے ہندوستان میں جتنے لوگ ہیں وہ سب میری طاقت سے مغرور ہو چکے ہیں، اور صرف یہ مسلمان یہ ایک ایسا ہے کہ جب بھی میرے مقابلے میں کھڑا ہو مسلمان کھڑا ہوتا ہے. انگریز کے خلاف مسلمانوں کے علماء جہاد کا فتویٰ دے رہے ہیں، اور مسلمان علماء کی فتوے کو سن کر انگریز کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ اور تیار ہے. تو سب اس میں چیک کرو کہ معاملہ کیا ہے. حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ حضرت اقبال مجلسی ابلیس کے نام سے معروف ایک بات ہے. حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ جب انگریز کے جاسوسوں نے اس کو رپورٹ دی تو یہ کہا کہ یہاں ہندوستان میں یہ ہنسنے والے پیاسے اور واجبی سے کفروں میں مسلمان اس لیے تیرے مقابلے میں کھڑے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کو اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے محبت ہے، اپنی اولادوں سے زیادہ اپنے نبی سے انہیں محبت ہے. تو جب نبی کا نام سنتے ہیں تو پھر یہ کہتے
اپنے نبی کے لیے اپنی بچے کو قربان اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے مسلمان آمادہ ہو جائے. تو پھر انگریز نے ایک چال چلی. اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ کوئی بندہ تلاش کرو جو انتہائی تیز زبان ہو اور ہم اسے تیار کریں اور پھر وہ ہمارا جو پروگرام ہے ہمارے مطابق وہ مسلمانوں میں آگے پھیلائے تاکہ مسلمانوں کے شہادت کا شکار ہو. انہیں اپنے نبی سے جو سخت محبت ہے اس محبت میں کمی آ گئی اور شک میں مبتلا ہو جائیں. جب یہ شک میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر یقیناً ان کے اندر سے دلیری ختم ہو گئی. پھر انہوں نے دو طرح سے امت کے اندر نبی سے تعلق کمزور کرنے کے لیے کام کیا. ایک تو کچھ مخصوص مدارس کے مولویوں کو یہ زبان دی کہ تم لوگوں ہمارا نبی تو مر کے مٹی میں گر گیا. جس نبی کے لیے تم مرتے ہو وہ تو خود مر گئے. جس نبی کے لیے تم اپنے بچے قربان کر رہے ہو وہ تو خود ختم ہو گیا ہے. لہذا مرنا کے لیے اندر سے جذبہ ختم ہو گیا. ایک زبان یہ تھی جو ایسوں کو دی نمبروں پہ بیٹھے انہوں نے پھر کتابیں لکھی اور انہوں نے پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد مصطفیٰ تو مر کے مٹی میں ہو گئے ہیں, کچھ نہیں بچا. وہ اب امت کے اندر حضور سے محبت تھی تو لوگوں نے جب سنا لوگوں نے عمل کیا. لیکن مصیبت یہ ہے کرتا تو رد عمل کچھ اور ہوتا. اب یہ بات مولوی کر رہا ہے. یہ بات ایک کر رہا ہے. یہ بات قرآن و حدیث سامنے دیکھ رہا ہے. اب مسلمان پڑھتے یا اس کو فالو کرتے اس کی ہر بات تسلیم کر لیتے. پھر اس وقت ایسے کے لیے بریلی شریف فقیر کا انتخاب جسے دنیا مولانا کے نام سے پھر وہ اٹھے اور انہوں نے ان لوگوں کا چاک کیا جو یہ کہتے تھے کہ ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے سختی کے سبب سے اسراف کرنے کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے شر سے بچا دیا. مگر بہت سارے لوگ متاثر بھی ہوں. ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز عام کی جائے اور جس نبی کے لیے تو ہے ہی نہیں. تو لہذا نبی سے کمزور ہو جائے گا. دوسرا انہوں نے غلام احمد کا ایک بندہ پکڑا جسے اس وقت قادیانی جس کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں. اس کو یہ کہا کہ ان سے تو ہم نے نبی کا انکار کروایا اور تجھ سے ہم نے جہاد کا انکار کروانا. دو چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو ہمارے مقابل کھڑا کرتی ہیں. ایک نبی کی محبت ہے اور ایک جذبہ
لہذا نبی کی تحلیل کرنے کے لیے ہم نے انہی کے معاشرے میں بیٹھے خطیب کو لے لیا اور وہ ممبر پہ بیٹھ کے ان کو یہ تمہارا نبی مر کے ختم ہو گیا اب جو ان کے جذبہ ہے وہ بھی تو ختم کرنا ہے وہ کیسے ختم کیا جائے تو پھر ان ظالموں نے اسلام دین کے دشمنوں نے سیالکوٹ میں کام کرنے والی انتہائی چالاک اور تلاش کیا اور اس کے منہ میں یہ زبان دی اس کو پہلے مسلمانوں کا ہیرو بنایا وسائل خود لگائے اپنا پیسہ لگایا اور ہندوؤں اور مقابلے میں اس کو اسلام کا بڑا عالم صورت میں مشہور کروایا اور جب وہ تقریر بیان کرتا تو ہندوؤں کو جواب کر دیتا جیسے اس دور میں نائک نامی بندہ ہے ایسی سب کو ناکام چپ کرا دیتا اور اس کے سامنے نہیں بول سکتے تو خود بخود مسلمان نے محبت کرنے لگے مسلمانوں کا وہ حصول بن گیا اب جو پروگرام تھا اس کے مطابق اس ظالم کو پھر یہ کہا گیا کہ آپ ماننے لگ جائیں پھر تم نے یہ کہنا ہے کہ بھائیو جہاد اب ختم ہو گئی ہے جہاد کی فرضیت ختم ہو گئی ہے تو وہی اس نے کیا جب لوگ اسے چاہنے لگے تو پھر اس قادیہ نے کربلا کا لکھا بھی کہ اب جہاد فرض نہیں رہا اب انگریز سے مقابلہ کر جہاد کرنا یہ سب منسوخ ہو چکا ہے جہاد اب فرض نہیں رہا مرزا قادیانی سے جہاد کے خلاف کام کروایا اور دوسرے مولویوں سے مصطفیٰ کی حیا کے خلاف کام کروایا کہا تم یہ کہو جس نبی کے لیے مر رہے ہو خود مٹی میں اس کو یہ کہا جس جہاد کا نام لے رہے ہو منسوخ ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے اللہ کی شان اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کا ایمان بچانے کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر اپنے پیارے بندے تیار کیے ایک کا نام احمد رضا ہے اور ایک کو نام دیا پیر سے ان مولویوں کا نام جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ مجھے کہتے ہیں بڑی دقت ہو رہی ہے لیکن مجھ سے دو رائے نہیں میں آپ کو مسئلہ سمجھا جب انہوں نے یہ کہا اگر تجھے ایمان کی روشنی ایمان کی آنکھ سے آج بھی ہر جگہ مصطفیٰ کا ہی جلوہ نظر اعلیٰ حضرت نے اس اپنے قسم اٹھا کے مصطفیٰ کی زندہ ہونے کی قسم اٹھائی محمد رضا کہتے ہیں تو زندہ ہے یا رسول اللہ آپ کی قسم ہے آپ سے زندہ ہے میری چشم آنکھوں سے چھوٹ جانے یا رسول اللہ میری کمزوری ہے میں آپ کو بے جان سے جہاں آپ کی زندگی ہے وہ ہے اسی شان کے ساتھ جس شان کے ساتھ اور اس بڑو حیدر کے سامنے لکھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف سے انتخاب کیا مرزائیوں کا دوسرا منصوبہ تھا اس کو ناکام کرنے کے لیے تو پھر سن 1925 کی تاریخ کو
مرزا قادیانی نے چالاکیاں کی اور مسلمان بنا چکے ظاہر ہے اس کو بنایا ہے اور کون کہے کہ جھوٹا ہے اب اس کو جھوٹا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میدان لگے اور حق واضح آپ کسی کے ساتھ ہیں اور کے ساتھ کون ہے تو پھر حضور سیدنا خواجہ پیر اس نے چیلنج کیا جو لوگ شافعی مالکی حنبلی اور حنفی یہ سارے جو بول رہے ہیں کسی میں دم نہیں ہے کہ میرے مقابلے میں جب اس نے کھلا چیلنج کی تو اس چیلنج کو رہے شریف سے لینا خواجہ پیر میرے شاہی سرکار نے قبول فرمایا تو 25 اگست اور میرے حضرت لے گئے اور بڑے علماء مسلمان اور جتنا علاقہ جس میں اس وقت جس پاکستان اس میدان میں یہ سارا اس دن مصطفیٰ کے نام سے جب سیدنا خواجہ میرے رضی اللہ تعالی حضور کی ختم تشریف تو مرزا قادیانی در گیا میدان میں آنے سے کاریوں کے بعد 3 دن اور انتظار کرتے اس کی شکست اور پھر پوری امت نے اس کے فتنے سے بچا دیا پہلا انعام اگست میں جو اللہ یہاں بسنے والے مسلمانوں پر کیا پہلا کرم یہ ہے کہ 25 اگست 1919 اللہ مصطفیٰ مرزائیوں کے فتنے سے بچا دیا بہت ایسا بولے بہت لے بولے بڑے فتنے بولے جو بدل رہے ہیں جتنا بڑا کرم اتنی زیادہ اس کی تصویر بیان ہونی چاہیے مسلمانوں پر یہ اور پھر 47 سال کے بعد 47 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے 14 تاریخ کو پہلے 25 اگست پھر 47 سال کے بعد 14 اگست کی تاریخ اللہ تعالیٰ نے یہاں بسنے والے پاکستان جیسا ملک دے کے بہت بڑا انعام تو یہ دو نعمتیں اگست کے مہینے یہاں پر ہمارے بزرگوں پر ہوئے ہماری نسلوں پر اللہ فرماتا ہے ورنہ شکر ہے شکر اللہ عزیز وَلَا إِن كَفَرْتُمْ اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو تو میں تمہارے لیے اپنی نعمتوں کو بڑھاؤں میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا تمہارے لیے نعمتوں کی یعنی پاکستان میں بسنے والے مسلمان اب مصیبت یہ شادی کی جا رہی ہے کہ جناب صاحب نے بڑی زیادتی بٹوارا کروا دیا اور ہمارے بچے پاکستانی ٹیلی ویژن دیکھنے سننے کے بجائے مصیبت ہے ہم کچھ بچے سب انڈیا کی خبریں سنتے ہیں اور پاکستان سارے بیانات وہ سارے ہمارے ذہنوں میں بٹھائے جا رہے ہیں شاید پاکستان کچھ بچائی ہمارا مخالف جب سے پاکستان کے خلاف رہنے میں مشغول ہے اللہ نے 14
اگست اور ادھر ماہ رمضان شریف کی 27ویں انگریزی مہینے تھا اور قمری لحاظ سے رمضان شریف کا مہینہ تھا. جب پاکستان بنا 25 اگست اللہ نے یہاں پر سیاحوں کو پھر سے بچایا آزادی کا دن ہے. اور 14 اگست 27 رمضان شریف یہ ایسا دن ہے جس میں اللہ نے انگریز کی غلامی سے نکال کے آزادی کی نعمت عطا کی. لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ صاحب جملہ سنیں موجودہ نسل بھی سنیں. انہوں نے پاکستان کو تھوڑے سے رہ گئے. میں نے بھی نہیں دیکھا. بداشت پاکستان بننے کے بعد اب پاکستان کے بارے میں دیکھا وہ تو بہت تھوڑے رہ گئے. کوئی خال کہیں کوئی بیٹھا ہو. لیکن پاکستان بننے سے لے کر اب تک سب سے زیادہ پاکستان کے خلاف جن بندے لوگوں نے سازش یعنی اور مرزائی. حضرت علامہ اقبال سامنے الفاظ موجود ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ امت مسلمہ کے لیے مرزائی اور قادیانی زہریلے بولو کیا ہے زہریلے سانپ ہیں. تو اب علامہ اقبال جیسا بندہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اتنا گندا زہر ہے. اور جب پاکستان بنا تو حضرت یہ قادیانی تھا. اور قادیانی ہونے کے سبب سے اس ظالم کا جنازہ بھی نہیں پڑا. تو جب کسی نے پوچھا کہ وزیر کے اعظم کا جنازے بھی نہیں گیا کہنے لگا سمجھ لو یہ مسلمان کا جنازہ نہیں ہے. سمجھ لو یہ مسلمان کا جنازہ نہیں. یہ اس وقت سے لے کر پاکستان کے خلاف جو بھی ثابت ہو چکا ہے سب سے زیادہ ہاتھ مرزائی اور قادیانی. اور لہذا آزادی کے لیے 14 اگست اپنے گھروں میں پاکستان کی محبت جو اسلام کے پاکستان کے اپنے طور پہ جس میں پاکستان
آزادی آرام سے بھی ملتی سکون سے بھی بڑی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے اس کی قدر کرو چلیے شکریہ مسلمان فلسطین کے مسلمان سجدہ شکر ادا کرو اللہ نے تمہیں عزت کے ساتھ رہنے کے لیے اپنی پاکستان کی سمت میں عطا فرمائی ہے اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں پر ہم وقت شکر کرتے رہنے کی توفیق عطا کرے وآخر دعوانا الحمد